إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے پڑھیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ عبادت کی جائے، الا ایاہ، مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کسے کہتے ہیں؟ دعا مانگنا عبادت ہے، ہاتھ پھیلانا عبادت ہے، قیام کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، صدقہ دینا، نظر و نیاز، قربانی۔ ہم اب قربانی آ رہی ہے نا، قربانی کرتے ہوئے دعا پڑھیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ ہماری نماز، ہماری قربانی، محیایا ہماری زندگی اور ہماری موت، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ سارے کا سارا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کہ اگر انسان کی زندگی کا مقصد کسی انسان کو راضی کرنا ہے، کسی بڑے کو راضی کرنا ہے، کسی اپنے لیڈر کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی تگ و دو اور محنت ہے، اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارے۔ اور دوسری بات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا، اور خصوصاً فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اما جب، خصوصاً یبلغن وہ پہنچ جائیں، عندک آپ کے پاس، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کے والدین پہنچ جائیں، الکبر بڑھاپے کو، احدہما وہ دونوں، او کلاہما یا ان میں سے ایک، وہ دونوں بوڑھے ہو گئے آپ کی زندگی میں، اور یا ان میں سے ایک، تو لا تقل لہما اف، ان کو اس وقت اف بھی نہیں کہنا، لا تقل، نہ تو کہہ لہما ان دونوں کو اف، اف بھی، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑک دینی ہے، اونچی آواز سے بھی ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، وقل لہما، اور کہہ تو ان دونوں کے لیے قولا کریما، بہت نرمی والی بات، اچھی بات ان سے کرنی ہے۔ بڑھاپے میں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے خوب تاکید کی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں، اس وقت جوانی کے جذبات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اولاد جوان ہوتی ہے جب والدین بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایک طرف جوانی کے جذبات ہوتے ہیں اور دوسری طرف بڑھاپے کے گرم تجربات ہوتے ہیں، ان کا جب آپس میں تصادم ہوتا ہے تو اس وقت والدین کا احترام کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ والدین ایک اپنے تجربات میں دیکھ رہے ہیں اور ان کی اولاد وہ اپنے جوانی کے جذبات ہیں ان کے پاس، تو خصوصاً انسان کو اللہ کی عبادت کے بعد جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں وہ دونوں یا ایک، اگر اکیلا ان میں رہ گیا ہے نا تو پھر اور زیادہ ان کے لیے جو ہے نرمی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ دونوں ہیں نا تو ایک دوسرے کو بتا کر اپنے غم ٹھنڈا کر لیتے ہیں کہ آج فلاں نے میری بات نہیں مانی، یا فلاں نے یوں کر دیا، اس کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا میری بات نہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے بچوں کی غلطیاں یا ان کی جو نالائکیاں ہیں وہ بتا کر اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کو غم بتانے والا ہی نہیں رہا، اب وہ اکیلے رہ گئے، ایک تو اکیلے پن کا ان کو جو ہے غم ہے اور تکلیف ہے، اور دوسرا تم ان کو تکلیف دیتے ہو، تو یہ بہت بڑی تمہاری غلطی ہوگی اور گناہ ہوگا۔ ان کے لیے نرمی کرنی۔ آگے دیکھیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکا دیں ان کے لیے، جناح الذل، اپنی نرمی کا پہلو۔ جناح اصل عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے،
آپ نے دیکھو کہ پرندہ خصوصاً مرغی جو ہے وہ اس کے جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پروں میں ان سب کو چھپا لیتی ہے. اسی طرح تم نے بھی اپنے نرمی کا پہلو، تم جوان ہو، اب کاروبار تمہارے پاس ہے، کمانے والے ہو تم، اور والدین اب کچھ نہیں کر رہے، ان کو تمہاری ضرورت ہے، تو تم نے اپنے آپ کو بھی جھکا دینا ہے اور اپنے وسائل، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اپنے والدین کے لیے تم نے حاضر کرنا ہے. ایک بیٹا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے کے لیے اپنے باپ کی کہ میرا باپ نا میرے مال سے بغیر پوچھے پیسے اٹھا لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کر دی کہ میرے بغیر پوچھے پیسے اٹھا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا، اور جب والد آئے نا، وہ آتے ہوئے راستے میں دکھ ہوا نا، افسوس ہوا کہ میرا بیٹا میں نے پالا بڑا کیا، اب اس کے پاس کاروبار ہے تو مجھے بغیر پوچھے پیسے اٹھانے پر اس نے شکایت کر دی. اس نے عربی میں شعر پڑھے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ واقعہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے. اس نے شعر پڑھے عربی میں، وہ شعر پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ باپ اس طرح کر کے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ماجرا آیا، آپ نے پوچھا کیا ایسے کرتا ہے تو؟ آپ والد بتانے لگا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ آپ نے اس بیٹے کا گریبان پکڑا، گریبان سے پکڑ کر اس کو ہلایا اور ہلا کر کہا انتا و مالک لابیکا، اے اپنے باپ کی شکایتیں لگانے والے سن، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو صرف مال کا کہتا ہے کہ میرے مال سے پیسے بغیر پوچھے اٹھا لیتا ہے، وہ تجھے بھی جو کہے تو بھی تو اسی کا ہے نا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اب تو کہتا ہے کہ میرے مال سے بغیر پوچھے اٹھا لیتا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال جو ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے. جس طرح تو متصرف ہے اپنے مال میں کہ جو کچھ چاہے اٹھا لے، جہاں چاہے خرچ کرے، اسی طرح تیرے باپ کا بھی اتنا ہی اختیار ہے، بلکہ تجھ سے زیادہ اختیار ہے تیرے مال پر، کہ تیرے مال سے تیرا باپ جہاں چاہے خرچ کر لے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس عمر میں جب والدین بوڑھے ہوں، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین پر نرمی بھی کریں اور ان کے لیے اپنے نرمی کے بازو جھکا دیں، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے اولاد کو رحمتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی برکت ان کے بڑوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، والدین کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو برکتیں اور رحمتیں عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وقل رب ارحمہما، اور کہہ رب ارحمہما، اے میرے رب تو رحم کر ان دونوں پر، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. یعنی اب ایسی عمر میں تو نے اپنے بچپن کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ایسی عمر میں انسان کی اپنی بھی اولاد ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو اس وقت اپنی اولاد کو دیکھے اور اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ میں بھی ایک وقت تھا ایسے تھا، جس طرح میرے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں نا، میں بھی اپنے والدین کو اسی طرح تنگ کیا کرتا تھا. اور جس طرح میں اپنے بچوں کے ضروریات اور ان کے لاڈ اور ان کا پیار اور ان کی باتیں مان رہا ہوں، میرے والدین نے بھی میرے لیے یہی کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہی اسی لیے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میرے لیے رحمتیں اور شفقتیں کی. انسان کو پھر جب والدین بوڑھے ہو گئے اسی طرح رحمتیں اور شفقتیں کرنی چاہیے. اور ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بہت دور سے لایا ہوں، بیت اللہ کے اندر بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، کندھوں پر اٹھا کر لایا اور کندھوں پر اٹھا کر طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی، پھر واپس کندھوں پر اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں گا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اپنی والدہ کے جب تو پیٹ میں تھا، وہ درد کی وجہ سے جب کراہتی تھی، ایک آہ کا بھی تو نے بدلہ نہیں دیا، تو پوری زندگی کے احسان اتارنا چاہتا ہے. تو انسان جتنا بھی والدین کی خدمت کرے احسان نہیں اتار سکتا. اور پھر اس کے لیے کیا کرے؟ رب ارحمہما کما، ان کے لیے دعا کرتا رہے اور ان سے دعا کراتا رہے. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت والی زندگی دے اور ان کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.